الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ شریف آیت نمبر 65 میں منافقین کے ایک گروہ کا ذکر کیا۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، چونکہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہم روم پر غالب آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو منافقین کی اپنی ایک سوچ اور ذہنیت ہوتی ہے، وہ کہنے لگے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے، دین غالب آ جائے۔ تو منافقین جو ہیں راستے میں جاتے ہوئے یہی باتیں کرتے جا رہے تھے کہ یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں غلبہ نصیب ہوگا، ہم روم پر غالب آ جائیں گے۔ رومیوں کے ساتھ لڑنا آسان تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا حبیب پیارے والا ان سألتہم، اگر آپ ان سے پوچھیں، لیقولن، تو یہ ضرور کہیں گے، انما نخوض ونلعب، ان سے آپ پوچھیں کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی پر مشتمل تھیں۔ تو آگے سے ان کا جواب یہی ہوگا، انما نخوض ونلعب، ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے، ہم تو صرف سفر طے کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے، وگرنہ ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم گستاخ تھوڑی ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان کا یہ عذر جو ہے، جو انہوں نے عذر کرنا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذر کو پہلے بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے عذر کو پہلے بیان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عذر مسموع نہیں ہے، یعنی ان کا عذر سنا نہیں جائے گا۔ کہ فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تم یہ گستاخیاں کیوں کر رہے تھے، تو یہ کہیں گے کہ انما نخوض ونلعب، ہم تو ویسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، صرف سفر طے کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے اور کوئی بات نہیں تھی۔ تو اب ہوا یہ کہ ان کے دو گروہ تھے، ایک گروہ جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہا تھا بے ادبی والی، گستاخی والی، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، کفر سننے والا، کفر بولنے والا، اور کفر سن کر خاموش رہنے والا، اور کفر پر خوش ہونے والا، ہنسنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھے مخاطب بنایا اور فرمایا، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، حبیب آپ فرما دیں، کیا اللہ کی ذات اور اس کی آیتیں یعنی وحی اس کی، و رسول ہی اور اس کا رسول، یہی چیزیں تمہارے لیے بچی ہیں، کنتم تستہزئون، کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ، تم ہی باتوں کو لے کر کے اپنا ہنسی مزاح کا اپنے لیے ماحول پیدا کرو، اور اپنے دل کی جو بھڑاس ہے اس کو نکالنے کے لیے، اپنے دل میں جو تمہارے غم ہے، سفر کی تھکاوٹ جو ہے، اس کو دور کرنے کے لیے تمہارے پاس ہنسنے کے لیے، تفریح کے لیے یہی ذاتیں بچی ہیں کہ ان کا مذاق اڑا کے تم اپنا سفر طے کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ دونوں گروہوں کو فرمایا جا رہا ہے، جو گروہ ہنسی مذاق کر رہے تھے وہ بھی، بے ادبی گستاخی کر رہے تھے وہ بھی، اور دوسرا گروہ وہ جو سن کے ہنس رہا تھا اسے بھی، دونوں کو یہی کہا گیا، فرمایا کہ لا تعتذروا، اب تم عذر نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے جو ظاہری طور پر ایمان کا اعلان کیا تھا نا، تم اس سے بھی اب فارغ ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اب کافر ہو چکے ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ خدا رسول کو، آیات کو، ان چیزوں کو لے کر کے ان کا مذاق اڑانے والا بندہ جو ہے وہ، اور اس مذاق کو سن کر خوش ہونے والا بندہ، دونوں کافر ہیں، دونوں کافر ہیں، کیونکہ ایک گروہ نے مذاق اڑایا تھا، دوسرا جو ہے وہ اس پر خوش ہوا تھا، تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے اعلان کے بعد پھر کافر ہو چکے ہو تم، وہیں پہلے تم منافق پہلے بھی تھے، لیکن لوگوں کے نظروں میں اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، تو خدا رسول کی نگاہ میں تو ان کو تو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں، اور باقی جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے خاص صحابہ کرام علیہ رضوان تھے انہیں بھی معلوم تھا یہ منافق ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ ایمان کی ایک چادر جو ہے نا ظاہری طور پر وہ اڑی ہوئی تھی، تو اس لیے اہل ایمان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، یہ حرکت کرنے پر ان کو سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا گیا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم وہ جو ظاہری طور پر ایمان کا ایک دعویٰ رکھتے تھے اب اس ایمان سے بھی فارغ ہو چکے ہو، قد کفرتم، تم کافر ہو گئے ہو۔ اب دیکھیں جی،
ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنا سفر طے کرنے کے لیے خدا رسول کا مذاق اڑایا، اپنا سفر طے کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ اہل اسلام جو ہے وہ غالب آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے مذاق اڑایا اس کا کہ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں غلبہ نصیب ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ ان کو، منافقوں کو، مسلمانوں کے اسلحے کی کمزوری پر اعتماد تھا، یقین تھا کہ ان کا تو اسلحہ کمزور ہے، ان کو تو جنگ لڑنی نہیں آتی۔ اور رومی جو تھے ان کے اسلحے کے زور پر ان کو جناب یقین تھا، ان کا اسلحہ اور وہ لڑاکے سارا کچھ، یعنی مادی قوت جو ہے ان کی دیکھ کر کے یہ ان پہ فریفتہ ہوئے تھے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر ان کو اعتماد نہیں تھا۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا، تو انہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانا بھی مذاق لگا، آقا علیہ السلام کا فرمانا بھی ان کو جناب ایسا بے اعتبار والی بات لگی، تو اس لیے انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ہمارے دور میں جس طرح وہ اپنا سفر طے کرنے کے لیے خدا رسول کی ذات کا مذاق اڑا رہے تھے منافق، 1400 سال گزرنے کے بعد منافقوں کی ایسی گندی طبیعت ہے آج تک بدلی نہیں ہے۔ جس طرح اس وقت کے منافق کی طبیعت تھی اسی طرح آج کے منافق کی گندی طبیعت ہے۔ وہ منافق بھی اپنا وقت بتانے کے لیے، اپنی جناب سفر طے کرنے کے لیے خدا رسول کا مذاق اڑاتا تھا۔ آج کا منافق بھی وہی کچھ کر رہا ہے۔ وہ منافق کون ہے؟ وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، وہ فلمیں بنانے والے، ڈرامے بنانے والے، جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے یہی لوگ ہیں۔ یہ بھی اپنا وقت بتانے کے لیے، اپنی پریشانیاں کم کرنے کے لیے، اپنے دکھوں کو جناب ختم کرنے کے لیے، یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رسول کا، دین کا، شریعت کا، فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں جی آیہ مبارکہ کیا بتا رہی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو رکھیں سامنے اور موجودہ دور کے منافقوں کو رکھیں سامنے، پھر ان دونوں کو اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں آپ دیکھیں۔ ان منافقوں کے دو گروہ تھے، ایک منافق جو ہے وہ مذاق اڑانے والا، دوسرا جو ہے وہ مذاق پر خوش ہونے والا، ہنسنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کافر ہو۔ آج کے ایک منافق جو ہے وہ فلم بناتا ہے، ڈرامے بناتا ہے، فلم ڈرامے بنا کر کے، اب برزخ کا جو لفظ ہے یہ خاص ایک اسلامی اصطلاح ہے، اسلامی اصطلاح ہے، اور اس میں جتنی چیزیں بھی دکھائی جا رہی ہیں وہ ساری اللہ رسول کی مخالفت والی ہیں۔ اللہ رسول نے جس کام سے منع کیا ہے وہی کام کر کے دکھا رہے ہیں، اس میں یہ کام ہے بھائی، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا ادھر کیا پیش کرتے ہیں؟ ادھر یہ پیش کرتے ہیں بھی ہمارے معاشرے میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ بھائی وہ تو تم گھر میں میاں بیوی بھی آپس میں معاملات کرتے ہو، اس کی بھی ویڈیو بنا کے چڑھاؤ نا نیٹ پہ، وہ بھی تو تمہارے ہاں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا؟ وہ بھی تو ہو رہا ہے، وہ بھی تو دکھاؤ لوگوں کو۔ پھر اتنا دماغ تمہارا خراب ہوا ہے، وائرنگ تمہاری شارٹ ہوئی ہے کہ تم جناب جو بھی دیکھو گے ہیں، یعنی کہ چار کمینے بندے جو ہیں اگر کسی گندے کام میں ملوث ہیں، تم اس کی ویڈیو بنا کے، فلم بنا کے پوری دنیا کو دکھا کے پورے پاکستانیوں کا منہ کالا کروا دو گے۔ یہ کہاں کا طریقہ، کہاں کا انصاف ہے؟ اگر سارے پاکستانی، تم جب پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہو کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، تو مطلب پھر تم بھی تو پاکستانی ہو، پھر تم بھی یہ کام کر رہے ہو۔ وہ جو بھی کام ہو، جس طرح کے بھی غلط کام ہو، سارے دکھا رہے ہو تم۔ تو جب پورے پاکستانیوں کو چہرہ دکھا رہے ہو تو تم کہاں سے پھر اچھے ہوئے؟ تم بھی تو وہ، اگر وہ پاکستانی باقی گندے ہیں، تم کون سے دودھ سے دھلے ہوئے، تو تم کون سے جناب زمزم سے غسل کر کے آئے ہو؟ باقی گندا کام کر رہے ہیں، تم گندے کام کے مبلغ ہو۔ اور ڈکیتیاں کرتے ہیں، تم ڈکیتیوں کے مبلغ ہو۔ تم فلموں میں، ڈراموں میں ڈکیتیاں کرنی دکھاتے ہو، بچوں کو سکھاتے ہو۔ آنے والے وقت میں بچے جو ہیں وہ تمہاری فلمیں ڈرامے دیکھ کے وہ نئے سے نیا طریقہ، بھونڈا طریقہ جناب وہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ نت نیا طریقہ تم ایجاد کر رہے ہو، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو جناب نعوذ باللہ گمراہ کرنے کے، بے دین کرنے کے، راستے سے ہٹانے کے، ہیں جی گندے کاموں کی طرف لگانے کے طریقے تم سکھا رہے ہو۔ وہ گندا معاشرہ ہے، گندے تو تم ہو، پھر ذلیل تو تم ہو، تو پھر تمہارا لوگوں کو یہ کہنا یہ سمجھ سے باہر ہے بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دونوں گروہوں کو فرمایا کہ جو ہنسی مذاق کرنے والا تھا وہ، اور جو ہنسی مذاق سن کے خوش ہو رہا تھا، ہنس رہا تھا، وہ دونوں کافر ہیں۔ اب میں آپ کو، پاکستانیوں کو نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یار یہ تو گندے کام کر کے، دکھا کے، خدا رسول کی مخالفت کر کے، خدا رسول کی مخالفت اس میں سکھا کے فلمیں ڈرامے بناتے ہیں، وہ بنا کے یہ تو گئے ایمان سے،
اور آپ جو سن کے خوش ہوں اپنے نفس کی تسکین کے لیے آپ بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کہاں بچیں گے؟ گروہ تو دونوں جا رہے ہیں پھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دونوں گروہوں کے بارے میں فرمایا کہ مذاق کرنے والا وہ بھی گیا اور مذاق سن کے خوش ہونے والا وہ بھی گیا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم دونوں کافر ہو گئے۔ تو کیا جواب ہے ہمارے پاس پھر؟ اگر بنانے والا وہ گندا ہے تو دیکھنے والے، اسے چلانے والے، آگے بڑھانے والے وہ کون ہیں؟ تو اس لیے پیارے اور محترم بھائیوں، بندہ گناہ تک رہے نا، یہ بھی اس میں بھی بچت والی بات ہے، لیکن جب بندہ غدار بن جائے، خدا رسول کا غدار بن جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سیدھی سیدھی مخالفت شروع کر دے تو پھر بچنے والی بات نہیں ہے۔ جیسے وہ منافق نہیں بچے، ایسے یہ منافق نہیں بچیں گے۔ منافقوں کی طبیعت ایک ہے، منافقوں کا مزاج ایک ہے۔ گدھا جس دور کا بھی ہو نا، وہ ہینگے تو سر اس کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو منافق جو بات اس دور کا منافق کرتا تھا، میں اس کو ہنسی مذاق کے لیے کر رہا ہوں، یہ بھی منافق وہی باتیں کر رہا ہے۔ اس کو بھی خدا رسول کی ذات ملی تھی مذاق اڑانے کو، اس کو بھی خدا رسول کی ذات ملی ہے مذاق اڑانے کو۔ جو کام وہ کر رہا تھا وہی کام یہ کر رہا تھا، تو اس دور کا منافق کافر ہے، تو اس دور کا منافق عموماً کھڑا ہے۔ یہی بتائیں ہمیں۔ اچھا ایک بات میں لگتے ہاتھوں چلو وہ بھی صاف کر دوں۔ اکثر کہتے ہیں مولوی دین بیچتے ہیں، مولوی دین بیچتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھی نماز پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، اذان دیتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، چلو مولوی تو ہو گیا دین بیچنے والا۔ دین کی نوکری کا کہ روٹی کھائی ہے نا اس نے، اذانیں پڑھی ہیں، مسجد کی خدمت کی ہے، مسجد کی خدمت کر کے روٹی کھائی ہے اس نے، اور 20,000 روپے تنخواہ لے لی ہے اس نے، 25,000 30,000 روپے تنخواہ لے لی ہے، اور تم تو خدا رسول کے دین کا مذاق اڑا کے جو روٹی کھا رہے ہو، تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو خدا رسول کے دین کا مذاق اڑا کے روٹی کھا رہے ہو، تمہاری روٹی کتنی گندی ہے! ایسی روٹی کھانے سے بندہ مر جائے، ایسا لقمہ بندے کے حلق میں نہ اترے، پہلے بندے کو موت آ جائے اللہ کرے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑائے اور پیسے لے کے روٹی کھائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان فلموں میں ڈرامے بنانے والوں کو، ان پر جناب باہر کی جو دنیا ہے کافروں کی، ان کی بڑی نوازشات ہیں، وہ بڑے پیسے دیتے ہیں، ان کو فنڈ دیتے ہیں۔ ابھی یہ برزخ نامی ڈرامہ بنا ہے، اس ڈرامے میں ٹوٹل پیسہ انڈیا نے انویسٹ کیا ہے، انڈیا پیسے دینے والا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو، ڈال کے موج کرو، بتائیں۔ تو اس لیے بھائی اس وقت کا منافق جو تھا اس کو بھی پیچھے سے تھپکی دینے والا یہودی تھا، آج کے منافق کو بھی پیچھے سے تھپکی دینے والا یہودی ہے۔ یہ پیچھے جو حکمران گزرے نا پچھلے، ان کے کافروں کے، ان کے حکمرانوں کے بیانات آپ سن کے دیکھ لیں، انہوں نے خود کہا، اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے بہت سارا پیسہ پاکستانی اس طرح کے جو فلمی انڈسٹری کے میراثی ہیں نا، ان کو ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر سے اسلام کی محبت نکال دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میرے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ بھائی جی ہر بندہ ذہن میں رکھے، اس طرح کے ڈرامے بنانے والے اور اس طرح کے ڈرامے دیکھ کے خوش ہونے والے سب کا حکم ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، میں تو اب تم عذر نہ کرو، اب تم اپنے ایمان لانے کے بعد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔